خواتین حضرات السلام علیکم اور رات گئے کی اس براہ راست نشست میں خوش آمدید۔ رات گئے میں سلسلہ ہمیشہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جہاں ہم ادب، تہذیب، ثقافت اور اس سے متعلق کئی معاملات پر گفتگو کیا کرتے ہیں، وہیں کوشش یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ کبھی کبھی جو انسانی سوچ اور نفسیات سے وابستہ کچھ ایسے لفظ ہیں کہ جو ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پروگرام حسن پہ کیا تھا۔ ہماری کوشش ہے کہ ذرا اب عشق پہ بھی پروگرام کیا جائے، لیکن حسن اور عشق کے درمیان میں ایک پڑاؤ اور بھی ہے، اس پہ بات کی جانی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے ایسے ایسے پہلو سامنے آ رہے ہیں اور فی زمانہ ہم اپنی معاشرتی، سیاسی، سماجی زندگی میں جن مراحل سے گزر رہے ہیں اس میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ذرا اس لفظ کا ادراک ہو جائے۔ لفظ ہے امید۔ یہ امید کیا ہے؟ قدیم دیومالائی جو یونانی قصے ہیں وہ یہ بتلاتے ہیں کہ ایک خاتون تھی جن کا نام تھا پینڈورا۔ ان کو دیوتاؤں نے ایک بکسا عطا کیا اور ان سے کہا کہ تم اور تمہارے شوہر ایپیمیتھوس بہت خوشحال زندگی گزارتے ہیں اور بہت خوش و خرم رہا کرتے ہیں، تو دیکھو تم اپنی خوشی کے لیے یہ کرنا کہ اس ڈبے کو کبھی کھولنا مت۔ لیکن وہ جو کہا گیا ہے نا کہ انسان بے صبرا ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ خاتون کو شاید یہ گمان گزرا ہو کہ اتنی ساری خوشیاں ہیں لیکن اصل خزانہ تو شاید اس ڈبے ہی میں ہوگا۔ خاتون نے وہ ڈبہ کھول لیا اور اس ڈبے سے دنیا کے سارے مسائل، بیماریاں، ظلم، ناانصافی سب کچھ برآمد ہوئی۔ پینڈورا نے سر پیٹ لیا کہ میں نے کیا کیا اور دنیا کو کس عذاب میں مبتلا کر دیا، اور کیوں نہ میں اس ڈبے کو دوبارہ بند کر دوں۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈبہ بند کرتی، ڈبے میں سے ایک آواز آئی، ذرا ٹھہرنا۔ اور پھر ڈبے میں سے ایک عمر رسیدہ لاٹھی ٹیکتی خاتون برآمد ہوئی اور اس نے کہا میرا نام امید ہے۔ وہ عمر رسیدہ لاٹھی ٹیکتی جس نے جہانوں کا سبق سیکھا تھا، جس نے بہت سے ادوار دیکھے ہوئے تھے، اس امید کے سامنے کئی فلسفے ہیں، کئی زمانے ہیں۔ وہ امید جو انتہائی نامحترم اور انتہائی نامساعد حالات میں ہمیں جینے کی امنگ دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہی امید توقع میں ڈھلتی ہے اور توقعات ہوس اور خواہشات کا ایسا پھر لے کے آتی ہیں کہ پھر جنون کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ تو کہاں امید کھڑی ہوگی، کہاں توقع کھڑی ہوگی، کہاں خواہش کھڑی ہوگی اور کہاں ہوس سے جان چھڑانی ہوگی؟ خواتین و حضرات، فیض صاحب نے کہا تھا کہ میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتب وقت نے کسی اپنے کل میں بھی بھول کر کہیں لکھ رکھی ہوں مسرتیں۔ بات کرنے کے لیے زندگی میں میرے سامنے ایسے کئی مواقع آئے کہ شاید خود میں مایوسی کا شکار ہوا اور ہمت ہار دینے کے وقت آئے، اور ایک لمحہ ایسا بھی تھا کہ جب میں نے اپنی عزیز ترین ہستی اپنی والدہ کو گما دیا۔ ایسے میں مجھے لگتا ہے پینڈورا کے باکس سے جو خاتون آئی تھی وہ ہمارے پاس آئی تھی، اس لیے کہ میں نے اسی خاتون کو فون کیا، اور اس اندھیرے میں کہ جہاں دنیا کے میلے میں ایک بچے سے اس کی ماں کی انگلی چھوٹ گئی تھی، مجھے اس سراپا امید نے حوصلہ دیا۔ وہ سراپا امید ہر ایک یونیورسٹی کالج میں نوجوانوں کی پسندیدہ ہے، اس لیے کہ وہ نہ موت کا، نہ جنون کا، نہ ہوس کا سبق دیتی ہے۔ وہ رجا پڑھاتی ہے، وہ حوصلہ پڑھاتی ہے، وہ امید پڑھاتی ہے۔ امید کی اس شکل کا نام ہے ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا۔ عارفہ، آپ سے بہتر بات کرنے کے لیے امید پہ کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں نا
تو امید ہو جاتی ہے۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ الفا صاحب، اس میں اتنی ساری چیزیں لکھی ہیں انہوں نے، آپ تاریخ کی پروفیسر ہیں، خسرو کی طرح ماہر حفظ زبان ہیں، آپ یونیسکو کی چیئر ہولڈر ہیں، لیکن میں اگر اپنے آپ کو ابھی بھی نوجوانوں میں رکھوں تو جہاں ہمارے نوجوانوں کو طرح طرح کے مسالے بیچے گئے ہیں، وہاں ہم سب کی امید آپ ہے۔ یہ امید کیا ہے الفا صاحب؟ بہت لطف کی چیز ہے، ہم سمجھتے نہیں۔ ہمارے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ہم کسی زبان میں بھی لفظ کی روح کے معنی نہیں جانتے، لفظ کے پیکر کے معنی جانتے۔ امید آپ کو بنانے والے سے اور بنانے والے کو آپ سے ہے۔ مجھے لگتا ہے اس سے دنیا تخلیق ہو گئی، اس میں ہم سب آ گئے، اور کس قدر خاموشی سے جو چیز اس میں چھپا کے رکھی میرے خالق نے، وہ امید تھی، اور اس امید کو تلاش کرنے کے لیے انسان کو پرکھا گیا۔ سوائے امید کے کوئی اور چیز پرکھ کا معیار نہیں دے سکتی۔ بیج کے پھٹنے سے پہلے زمین اس کو پکڑ لیتی ہے، وہ زمین کو نہیں پکڑتا، اور چاہے کتنا تناور کیوں نہ ہو جائے، زمین اس کو پکڑے رکھتی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ توقع سے خواہش ہے، میں ذرا سے اختلاف کروں گی۔ خواہش بڑی حد تک ہوس سے متاثر ہے، اور توقع بہت حقیقت پسند ہے۔ انجام روشنی بھی ہو سکتا ہے، انجام اندھیرا بھی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے تو اندھیرا کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، روشنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے اپنے آپ سے ایک امید ہے، اور پھر اپنے بنانے والے سے ایک امید ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ خود سے بھی کوئی امید نہیں رکھی، اور وہ امیدیں بھی بھول گئے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے۔ میں ایک بہت معمولی طالب علم ہوں زندگی کی۔ میں نے کچھ مذاہب کو پڑھنے کی کوشش کی کہ الف ب ت آئے۔ انجام یہ نکلا کہ ہر مذہب کی بنیاد صرف یہ ہے کہ میں اور آپ اخلاقی اور تہذیبی ہو جائیں، بس۔ اچھا لگتا تو یہ ہے کہ پروردگار نے بہت معصوم سی امید ہم سے رکھ لی۔ اور ایک اور بھی امید کا مزہ ہے کہ یہ زندگی خواب نہیں ہے جس کی تعبیر کی جائے گی، یہ زندگی پرکھ ہے جس کو جانچا جائے گا۔ جانچنے میں اور تعبیر میں بہت فرق۔ تعبیر میں تو میری اپنی شرح شامل ہو سکتی ہے، جانچنے میں تو جو پیمانہ ہے وہ مقرر ہوگا، اور پھر اگر اس پرکھ پہ پورے اترو گے، سرخرو ہوگے، تو تمہارے لیے 70 حوروں سے زیادہ اچھی چیزوں کے وعدے ہیں۔ امید تو اسی کی ہے۔ ہاں، امید اس کی، اور اس کا قد بھی ہم نے 130 فٹ کر دیا ہے۔ اگر میرے سامنے کوئی چیز 130 فٹ لمبی آ کے کھڑی ہو جائے، میں بے ہوش ہو کے مر جاؤں گی۔ اسی لیے خواتین کے لیے نہیں ہو رہی۔ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ ان کے استقبال کو کھڑے ہوں گے تو ان کا بھی قد اتنا۔ بھلا بتائیے، زندگی کہتی ہے کہ قد اونچا کرنا ہے تو امید سے کرو، اور آپ کی امید جسم سے آگے نہیں بڑھ رہی۔ کیا ہے؟ امید ہے، خواہش ہے جو ہوس بنتی ہے، امید کبھی ہوس نہیں بنتی۔ امید میں ایک بڑی اچھی بات ہے
کہ نہ اپنے معنی بدلتی ہے، نہ اپنا پیکر بدلتی ہے، نہ اپنی تاثیر بدلتی ہے۔ تم نے اپنی والدہ کا ذکر کیا، میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے وہ پیارے جو پہلے ہمارے باہر جیتے تھے، اس کے بعد وہ ہمارے اندر جینے لگتے ہیں۔ اس سے بڑی امید کیا ہوگی؟ راستہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے، قربت کا احساس اپنی جگہ ہے۔ اگر قربت کا احساس ایک سطحی سطح پر ہوگا تو آپ تڑپیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ اب کیا اچھی بات اللہ میاں نے کہی ہے کہ اگر مدد مانگنا ہے تو صبر سے مانگا کرو۔ صبر کے معنی جبر کو سہنا نہیں ہے، صبر کے معنی خود کو غور و خوض، فکر، جتنی بھی صلاحیت ہے اس کو کرنے کی کوشش۔ ٹھہراؤ ایک لفظ ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا۔ برداشت وہ صبر کی سب سے معمولی شکل ہے۔ اس میں اور امید یہ ہے کہ آپ دوسرے کو ذرا سی جگہ دیں تو یقیناً دوسرا آپ کو جگہ دے گا۔ امید سے یقین آتا ہے یا یقین امید کو یقین سے امید پیدا ہوتی۔ مجھے یقین ہے نا میرا خالق ہے، اس کے کچھ وعدے ہیں اور وہ سچے ہیں، تو پھر مجھے امید ہے۔ اور امید اپنے آپ سے ہے۔ اپنے آپ سے کیا امید ہے؟ کہ جب میں پرکھی جاؤں تو شرمندگی کا سامان بہت زیادہ نہ ہو۔ میں غلطی کرنے کے لیے پیدا کی گئی تھی، یہ تو دیکھیے کیا اچھی امید ہے مجھ سے کہ ہر کام صحیح نہیں کروں گی، میں غلطی کروں گی، لیکن اگر غلطی کر کے درستی کر لی تو امید تھی نا۔ بہت آسان بات ہے، مگر ہم امید نہیں کرتے۔ بڑی حد تک اگر اس کی ذرا سی کم ترین تہذیبی صورت ہے تو وہ خواہش ہے۔ آپ کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ چائے کی امید ہے، آپ پوچھتے ہیں چائے کی خواہش ہے؟ تو امید تو کہیں اٹھ گئی نا، جسم سے، ظاہر سے۔ ہم روح کو بھول کے زندہ رہتے ہیں، کسی چیز کی بھی روح ہو۔ سارا دن خود کو بد نصیب کہتے ہیں، بدقسمت کہتے ہیں۔ ہمارا نصیب ہی ایسا ہے۔ خدا نہ خواستہ کیا میرا خدا ناانصاف ہے، ظالم ہے، جابر ہے۔ نام اس کے ہوں گے جابر، مگر مت اس کو جابر بننے دینا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے اور ہم نے سوچا اچھا اب ہم یاد کرتے ہیں۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں، کیا یہ خیال موجود ہے کہ میں اپنی خالق خود نہیں ہوں؟ مجھے اپنے آپ سے یہ امید ہے کہ جانچ میں کچھ تھوڑا بہت کہیں تو سرخرو ہو جائیں، مگر یہ امید نہیں ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ خواہش ہوس میں بدلتی ہے، امید میں، اور ہوس اندھی ہے۔ الفا پر میں یہاں قطع کلامی کی نظریں چاہتا ہوں۔ جو ترقی کا پیمانہ طے ہے وہ مادی ہے آج کے عہد میں، اور آج کے عہد میں خواہش کا نہ ہونا آپ کی کمزوری ہے کہ آپ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ کو خواہش رکھنی چاہیے کہ آپ بڑا آدمی بنیں گے، اور بڑا آدمی کا مطلب بڑا عہدہ، بڑے پیسے، بڑی گاڑی، بڑا گھر، اور یہ سب وہ خواہش آپ کریں گے تو پھر آپ اس کے لیے کوہلو کے بیل کی طرح سے محنت کریں گے، اور اس محنت میں اگر کوہلو کے بیل کی طرح کسی کو ٹکر بھی مارنا ہے تو عین جائز ہے، تبھی تو ترقی ہوگی۔
تو پھر ہم خواہش کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ معنی غلط سمجھتے ہیں۔ امید ایک مستقل چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہیں، غور و فکر سے ہے، صبر سے ہے، خیال کی آبرو سے ہے، نیت کی عصمت سے ہے۔ ہم نے سوچا عصمت اور آبرو صرف جسموں کی ہوتی، جتنا خیال بے آبرو ہوتا ہے میرے اور آپ کے درمیان، جس جہاں ہم جیتے ہیں، اس کو بری چیز نہیں زندگی میں آگے بڑھنا، بری چیز نہیں بھلی چیز کی، اچھی چیز کی، عمدہ ترین چیز کی امید رکھنا۔ لیکن کیا یہ سفر زندگی کا ہم سب تنہا گزارنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے؟ ہمیں تو پروردگار نے اجتماع کے لیے پیدا کیا تھا، ہمیں جمع ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر کوئی چیز آئی ہے 76 برس میں تو تفریق ہونا آیا، تقسیم ہونا آیا، جمع نہیں ہو پایا ہمارے۔ جمع میں امید اس کی ہے کہ میں پیچھے اور ہم آگے، واہ، امید اس کی ہے۔ خواہش کہتی ہے جہنم میں گیا، میں پہلے جاؤں۔ اس پہلے جانے کی جو شکل وحشت کی نکلتی ہے، اس وحشت کو ہم ہوس کہتے ہیں۔ وحشت میں کسی چیز کا خیال نہیں رہتا، اپنی آبرو کا خیال نہیں رہتا تو کسی اور کی آبرو کا کیا خیال؟ پھر وحشت سکون اور صبر، فکر، خیال نہیں جانتی۔ وحشت کو یہ معلوم ہے کہ وہ حاصل کرنا ہے، چاہے کسی قیمت پہ حاصل ہو۔ جب میں اس ملک میں بڑھ رہی تھی، پل بڑھ رہی تھی، یقین مان لو، تو اس ملک میں مکان بڑے نہیں ہوتے تھے، پتے خاص نہیں ہوتے تھے، مکین بڑا ہوتا تھا، واہ واہ، مکین خاص ہوتا تھا۔ وہ سب بڑے بڑے لوگ اسی شہر کے ہوں یا اس ملک میں کہیں کے ہوں، وہ عام آدمی کے ساتھ جیتے تھے، مگر ان کی امید اپنے آپ سے عام آدمی کی سطح سے اوپر تھی۔ یہ اندر کا جو ایک شیشہ ہے نا، اسے چمکانا پڑتا ہے، وہ امید سے چمکتا ہے، صبر سے آگے بڑھتا ہے، اور وحشت ہو تو ہر چیز خوفناک ہو جاتی ہے۔ واہ، میں اس سارے معاملے میں شجاعت کو شامل کرنا بالکل جیسے ایسی بات چلی کہ شجاعت علی خان شام چوراسی گھرانے کے چشم چراغ ہیں اور بہت عمدہ گاتے ہیں، استاد سلامت علی خان صاحب کے گھرانے سے ہیں، ایک بڑا گھرانہ یہ بھی ہے، ان سے بھی امید ہے۔ شجاعت، جب ابھی ذکر ہو رہا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہوا اور میں ایک عجیب کشمکش میں تھا، تو مجھ سے عاطفہ آپا نے ایک جملہ کہا۔ عاطفہ آپا نے کہا، یہ جو غم ہے، جو ماں کی جدائی نے تمہیں داغ دیا ہے، یہ غم تمہارا ورثہ ہے، اسے عزت و احترام اور فخر سے اٹھاؤ۔ واہ، کیا بات! اس پہ نا امید نہ ہو۔ سو ایک ورثہ آپ بھی لے کے چلے ہیں، ہمیں امید یہ ہے کہ اسی عزت، افتخار اور فخر سے آپ وہ ورثہ اٹھائیں۔ بہت شکریہ۔ سو کچھ عطا ہو آج کی محفل کے لیے؟ شمن بھائی، جو ہمارے گھرانے کا ٹریڈیشن ہے، جیسے شام چوراسی گھرانے سے میرا تعلق ہے، میں تھوڑا سا جو ہمارا گھرانے کا کلاسیکل راگ ابوگی کانڑا کی تھوڑی سی بندش پیش کروں گا، جو ورثے کی آپ بات کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی کوشش کریں گے آپ کو اور آپا کو ہم سنائیں۔ آئیں۔
लाजे रख लीजो मोरी, लाजे रख लीजो मोरी, लाजे रख लीजो मोरी, लाजे रख लीजो मोरी, हजरत गरीब नवास लाजे रख लीजो मोरी, ला 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 लाजे रख लीजो मोरी, खाजे मोइनुद्दीन, खाजे मोइनुद्दीन, खाजे कुतुबुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन लाजे ला 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 लाजे रख लीजो मोरी, लाजे रख लीजो मोरी, गजरे ग ग म ग म ग म द ग म द म द ग रे स द म ग रे ग रे ध रे ध ग रे रे ध रे ग ग रे रे ग रे रे ग रे ग रे रे ध रे ग रे ग रे ध रे ग रे ग म द म द द रे ग रे ध रे ध द ध द म म ग ग रे ग रे ध ध रे स द ध ध रे स द ध ध रे स लाजे रख लीजो मोरी, जे रख लीजो लाजे रख लीजो मोरी, ला 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 लाजे रख लीजो मोरी, ला 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 लाजे रख लीजो मादा ग रे ध रे ध 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 रे ग रे ध ध 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 ध ध म ध म ग म द द ग म द द ग म द द ग म द द ग म द द ग म द द ग म द द ग म द द ग म द द ता ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त में एक बार फिर खुश आमदीद, जहाँ बाज़ार आरज़ू की वहशत और हवस की भीड़ में मोहतरमा आरिफा सैयदा हमें पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख कदर्स पढ़ा रही हैं। आरिफा, आप अपने वक्फ़े पे जाने से पहले फरमाया था कि दुनिया मैं के लिए नहीं,
ہم کے لیے ہے, اجتماع کے لیے ہے. اور مجھے عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان کی حال ہی میں دی ہوئی ایک آبزرویشن بھی یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آئی, می, مائی سیلف, دیز آر دا 3 موسٹ یوزلیس ورڈز آف انگلش لینگویج. لیکن یہ تو پھر وہ جو نیچے نے ہمیں پڑھاتے آئے تھے اور جس کے اوپر سارا سرمایہ دارانہ نظام ترقی کے محل تعمیر کرتا ہے کہ ہوپ ان ریالٹی is the worst of all evils because it prolongs the torments of men. آپ تساہل پسندی, بس جو کرے گا اللہ کرے گا, ہم نے اللہ پہ چھوڑ رکھا ہے, اور اللہ تو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے, تو پھر تو ہم اس طرف چل جائیں گے. رزق کی طلب سب سے آخری ہے. سب سے بڑا جو رزق انسان اپنے لیے مانگتا ہے وہ عزت کا رزق ہے, وہ اخلاق کا رزق ہے. ابھی آپ نے سنا ہے لاج رکھیو, میں نے آپ سے خیال کی آبرو, نیت کی عصمت کی بات کی تھی. اور آپ کبھی کبھی سوچئے کہ جسم کے ساتھ وحشت کرنے والے روح کے ساتھ وحشت نہیں کر سکتے. اور یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انسان اگر کسی چیز پر یقین کرے, اس یقین سے امیدیں پیدا کرے, تو پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے گا. امید کا سفر سب سے مشکل سفر. بڑے سفر میں تو یہ سامنا ہوتا ہے کہ جو امید کر رہے ہیں وہ تو اتنی ہی دور ہوتی جاتی ہے. میں نے کہا ہم پرکھ کے لیے پیدا کیے گئے تھے, تو ہم اس جانچ میں ہی ناکام ہو جائیں. اس زندگی میں ہم تم کبھی اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ گھنٹوں پانی پینا یاد نہیں رہتا. پیاس سہ لیتے ہیں نا, اور پیاس سہنے والے کیسے کیسے رہے. کوئی ان سے ان کا وقار پیاسا کر سکا؟ میں اور آپ پروردگار کے وعدے کے مطابق اشرف المخلوقات ہیں. اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ مگر میں اور آپ, ٹھیک, اقبال نے بھی اجتماعی خودی کی بات کی تھی, پہلے خود کو پہچان لو پھر آگے بڑھو. سوال یہ ہے, دیکھیے امید میں ایک بہت اچھی بات ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے روشنی ڈھونڈ لاتی. خوف اندھا ہوتا ہے, اسے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا, اور جب آنکھیں اندھیرا دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں کچھ نظر نہیں آتا. الفا آپ نے چونکہ خوف پہ آپ آ گئی ہیں اور ڈر پہ آ گئی ہیں, تو ضیاء صاحب کا آدمی سے ڈرتے ہو, ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, اگر اس کو شامل کر لیں آپ. ضرور, کیا بات ہے, ضیاء صاحب کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی تم ابھی سے ڈرتے ہو. ایک کہانی یہ ہے, لیکن دوسری کہانی یہ بھی تو ہے کہ یہ سب اہل سیاست اور چند مخصوص لوگوں کا طرفہ تماشا تھا کہ انہوں نے سادہ لوح عوام میں امید کو بیچا. کسی انقلاب فرانس کے نام پہ آدمیت کی عزت کا وعدہ کیا, وہ آئی نہیں, اس لیے کہ اولمپس دی گوژ کو قتل کر دیا گیا کیونکہ اس نے عورت کی عزت مانگ لی تھی. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اچھا جمہوریت ہوگی کہ جس میں سب ایک جتنے ہوں گے, لیکن یہ امید بھی پوری نہیں ہوئی. تو انسانی تاریخ تو الفا پہ در پہ امیدوں کے خون کی کہانی ہے. کیا اچھی کہانی ہے, رنگین تو ہے. امید کا خون امید کرنے والا نہیں کرتا, قاتل ہمیشہ کوئی اور ہوتا ہے. خودکشی لوگ کم کرتے. تو سوچئے کہ آخر راستہ کیا ہے, ہمیں کسی گورکھ دھندے میں پھنسا دیا کیا؟ نہیں, میں تو ایک سیدھی سادی بات سمجھتی ہوں. ہم سے ایک امید رکھی
اور یہ امید بھی رکھی کہ ہم اس سے امید رکھ لیں. تو مجھے تو لگتا ہے سارا محور امید ہے. ٹھیک آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لوگ دغا دیں، لوگ بے ایمانی کریں، لوگ نفس پرستی کریں، لوگ خواہشوں کے پیچھے دوڑیں اور ان کو کبھی دین کا، کبھی قانون کا، کبھی رسم و رواج دنیا کا لبادہ پہنا کے ہمارے سامنے کھڑے کریں. تو ہمیں اپنے آپ سے یہ امید ہونا چاہیے کہ ہم لبادے کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں. اس سے کس نے منع کیا؟ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی وحشت میں کود پڑتے ہیں. ہم امید کا، اپنے آپ سے جو ہمیں امید ہے اس کا خون کرتے ہیں اور اس وحشت میں شامل ہوتے ہیں. آواز کی گونج اور آواز کا شور بڑھتا ہے، اسے ہم مقبولیت اور شہرت کہتے ہیں. واہ. کیا اچھی بات کہی کہ لوگوں میں اس طرح رہو کہ ان جیسے نہ ہو مگر ان جیسے لگو. وہ کیسے رہیں ہم لوگوں میں؟ اپنے سے کسی کو کمتر نہیں سمجھیں گے. اور چاہے ہم بہت اچھی بات سوچتے ہیں، ہمیں ایک بات اور ہے، جن کے پاس امید نہیں اور جو لمحوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کا محاورہ ذلت کا ہوتا ہے، ان کا محاورہ کردار کشی کا ہوتا ہے. ان لوگوں میں عجب طرح کی وحشت ہوتی ہے کہ اپنے گناہ اٹھا کے دوسروں کے دامن میں رکھاتے ہیں. اگر ہم خیر میں شریک ہیں تو ہم شر میں بھی شریک ہوتے ہیں. ہم نے یہ کیوں سوچ لیا ہے کہ قاعدے قانون سے، تہذیب سے انسان پیدا کیا گیا تھا، آدمی، مادی وجود، اس کی حرمت ہے، اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے، اس کا خیال ہے، اس کی وقت ہے. لیکن تمنا کیا تھی میرے رب کی کہ ہم انسان بن جائیں. آدمی میں ہے، انسان ہم ہے. اور ہم آپ اس وقت بنتے ہیں جب ہمارے پاس تھوڑی برداشت، تھوڑی سی رواداری، اور سب سے بڑا یہ خیال ہو کہ ایک ریاست، ایک معاشرے، ایک قانون کے تحت جینے والوں کے حق الگ الگ نہیں ہوں گے. ناانصافی امید کو قتل کرتی ہے، خواب دیکھنے سے روکتی ہے کھلی آنکھوں سے. جو کھلی آنکھوں کا خواب نہیں دیکھ پاتے وہ تعبیر کہاں سے لائیں گے؟ البتہ خواب تو انفرادی ہے، نہیں اجتماعی بھی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں شخصیت پسندی کی طرف ہم رجوع کر لیتے ہیں، ہمیں امید ایک بہتر معاشرے کی ہے اور ہم میں سے کچھ کو توقع کسی سمت سے اس روشن صبح تک پہنچنے کی ہے، کچھ کو توقع کسی اور راستے سے ہے. لیکن جب ہم سب پہ ایک ہی راستہ مسلط کرنا چاہیں اور جو یہ اختلاف کرنے کی جسارت کرے اس کو غداری اور ذاتی دشمنی کے لیول پہ لے آئیں اور اس کو اپنی امیدوں کا قاتل سمجھنے لگے، تو پھر امید میں، توقع میں اور نئی صبح کے خواب میں ہم کہاں گڈمڈ ہو کے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں؟ نہیں، ہم گڈمڈ ایسے نہیں ہوئے، ہمیں بہت سوچ سمجھ کے گڈمڈ کیا گیا ہے. سب سے پہلے جو چیز انسان سیکھتا ہے وہ تربیت سے سیکھتا ہے، تعلیم بعد میں آتی ہے. جب میں پڑھتی تھی تو تعلیم کا لفظ الگ استعمال نہیں ہوتا تھا، تعلیم و تربیت کہتے تھے. یوں سمجھ لیجئے کہ تعلیم لفظ ہے اور تربیت اس کے معنی سمجھاتی ہے. تو یہ اب ہم نے کیا کیا؟ پروردگار نے کہا کہ کیا بات ہے، وہ جو ایک ظالم بے دل دہلوی تھا نا جس کے ایرانی اتنے دیوانے ہیں، جی، اس کے ایک شعر کا ترجمہ سنا دیتی ہوں. لوگ اب اردو نہیں سمجھتے تو فارسی کیا سمجھیں گے.
ارشاد. تم نے دریا کے بیچ بھنور میں مجھے تختہ بند کیا ہے. تختہ بند سزا کر دیتے تھے کہ بھنور میں تختے سے باندھ کے اور لٹکا دیتے تھے, وہ پانی کے تھپیڑوں سے مر جاتا تھا. اور پھر مجھ سے کہا ہے کہ دیکھو تمہارا دامن بھیگنے نہ پائے, ہوشیار رہنا. واہ. میں اس کو پرکھ کہہ رہی ہوں, جانچ کہہ رہی ہوں. مجھے یقین ہے کہ جو آدمی محنت کرنے, اور محنت صرف جسمانی نہیں ہوتی, سوچنے, سمجھنے, صبر کرنے, دوسروں کا نقطہ نظر سمجھنے, ان کو 2 لفظ بولنے کی اجازت دینے کو رکھتا ہے, تو وہ تو خود بڑا ہو رہا ہے نا, چھوٹا تو نہیں ہو رہا. چھوٹے تو وہ ہو رہے ہیں. شخصیت پرست کا آپ نے لفظ بہت اچھا استعمال کیا. مجھے اس ملک کے بہت بڑے استاد یاد آتے ہیں, پروفیسر کرار حسین صاحب. واہ کیا بات. کیا بات. انہوں نے کہا تھا شخصیت پرست معاشرے بت پرست معاشرے ہوتے ہیں. واہ. اس سے اچھی تعریف نہیں ہو جی سکتی. جی بالکل. تو جو بت پرست معاشرہ ہے اس کے پاس خیر کا تصور ہوگا. اس نے تو اب جس چیز کو وہ پوج رہا ہے اس کو جامد کر دیا, جی. پابند کر دیا. میرا اللہ کیسا اچھا ہے, پیڑ پہ بھی بیٹھا ہے, میرے دل میں بھی بیٹھا ہے. واہ. اس کو کہیں مجھے پابند کرنے کی. اور یہ جو پروردگار نے اپنے لیے ایک بہت اچھی چیز چنی, وہ ہم پر اعتبار تھا, ہم سے امید تھی. انہوں نے سوچا کہ اب یہ انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ تجرید, مادری زبان میں جس کو ایبسٹریکٹ کہتے ہیں, اس کو سمجھ سکے. تجرید میں کتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اپنے معنی تلاش کرتے ہیں, کوئی دوسرا آپ کو نہیں بتاتا. بالکل. سید محمد جعفری نے ایبسٹریکٹ آرٹ پر نظم لکھی ہو, کہہ دیا کہ میں جسے انناس تھا سمجھا سو وہ عورت نہیں. تو اب آپ کو گنجائش دے دی خیال کی, اور آپ کے اپنے تصور کی. وہ اور جو پہلے بات میں نے کہی ہے کہ وہ کیسا آدمی ہوگا جو اپنے خیال اور تصور کو کسی صورت بہتر نہ کرنا چاہے. جس کا خیال ناپاک, اس کا وجود ناپاک. واہ واہ. بات تو ساری اس کی ہے کہ ہم سوچتے کیسے ہیں. کیا خوف سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ چلا جائے گا, یا یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم خوف کو ہٹائیں گے. بات ایک ہی ہے. اپنی ذمہ داری چھوڑ دی. وہم اندھیرا ہے, خوف اندھیرا ہے, اور میں قابل گردن زدنی ہوں. ہم خوف زدہ معاشرے میں رہتے ہیں. خوف زدہ معاشرہ امید کرنا بھول جاتا ہے, وہ لمحوں کو پکڑنے کی فکر میں رہتا ہے. نون میم راشد کی نظم آپ نے سنی, بہت فکری شاعر, بہت فکری شاعر. سوال یہ ہے, شخصیتوں کا اچھا ہونا بری بات نہیں. جس معاشرے میں شخصیتیں نمایاں ہو جائیں وہ اس معاشرے کی قوت ہوتی ہے, اور جس معاشرے میں صرف ذات پرستی رہ جائے وہ زوال ہوتا ہے. زوال میں ایک بات یاد رکھنا, لوگ اسے ترقی سمجھتے ہیں. ڈھلان پہ رفتار ہمیشہ بہت تیز ہوتی ہے, تو آپ اس تیز رفتاری پہ مت جائیے. اور آپ کے معاشرے میں ایک دوسرا مسئلہ ہے, میرے میں بھی. مکالمہ مر گیا, بحث جاری ہے, تکرار جاری ہے, ضد جاری ہے. مکالمہ ختم ہوا تو ہم سوال کرنا بھول گئے. اب ہمیں سوال کرنا نہیں آتا. جنہیں سوال کرنا نہیں آتا انہیں جواب بھی نہیں امید کرنی چاہیے, جواب کی امید بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا, میرے اندر سے کچھ کہنے کو, نہ پوچھیں تو میں کیا کہوں گی. سوال سب سے بڑی امید ہے.
لیکن جہاں سوال کرنے والا اس امید سے بیٹھا ہو کہ جواب اس کی پسند کا ہوگا، تو وہ سوال نہیں سن رہا ہے، وہ اپنی اس ہوس کی آواز سن رہا ہے۔ آئینے ہم سے جھوٹ بولتے ہیں۔ واہ واہ، کسی رہبر کا آئینہ اس کے لوگ، اس کا معاشرہ، اس کی قوم ہوتے ہیں۔ واہ، مت سمجھیں کہ وہ ان کی تصویر، وہی ہے، وہی عکس ہے۔ ہم جب اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی شکل نہیں دیکھتے، وہ ایک خیالی تصویر دیکھتے ہیں۔ دیوار کے پاس آپ دیکھیے، خیالی ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، امید کرنے میں بہت ہے، طاقت ہے، آپ کی طاقت ہے۔ اور نا امید کون ہوتا ہے؟ کیا وہ جسے کم مل رہا ہے وہ زیادہ کی امید کر لے گا؟ کیا وہ جو بھوکا رہ گیا اسے یقین ہے کہ آئے گا میرا رزق کہیں نہ کہیں سے؟ یہ امید ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہم کیا ہے، خوف کیا ہے؟ وہم سے تو بدتر کوئی چیز نہیں کہ آپ ان چیزوں کو ماننے لگتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے، تصور میں بھی وجود نہیں ہے، وجود مادی کی ضرورت نہیں ہے، خیالی وجود بھی نہیں ہے۔ خوف کی فصل اگانے والے شدت کے پیڑ کے پھل کھاتے ہیں۔ واہ واہ، ہم بھگت رہے ہیں، 3 نسلیں بھگت رہی ہیں جی، اس وحشت کو۔ میرا جی کٹتا ہے۔ اور جو آپ کہتے ہیں نوجوان میری بات سنتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ زندگی ڈر کے پرکھے جانے کی چیز نہیں ہے، ڈٹ کے پرکھے جانے کی واہ، چیز ہے۔ ہو گئی ایک دفعہ غلطی، توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے۔ میری سمجھ میں اتنی سی بات آتی ہے، ناخن جتنی، تو وہی سمجھ لوں۔ میں اپنے آپ سے سارا دن یہ کہتے رہتی ہوں کہ عارفہ سیدہ اگر تم بدل جاؤ تو 23 کروڑ میں سے ایک نکل گیا۔ ہم یہ گنتی کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہم نے لوگوں کی مجبوریوں کو اپنی بدنیتی کی سان پہ چڑھا دیا۔ نیت کی آبرو نہیں ہے تو عمل کیسے پر امید ہوگا؟ یہ بتا دو، یہ بتا دو۔ یہ باتیں فلسفہ نہیں ہیں۔ میں نے کبھی فلسفہ بطور مضمون نہیں پڑھا، مگر مجھ سے میری ماں نے مجھ سے میرے بچپن میں ایک بات کہی تھی کہ بیٹا جس ڈالی پہ پھل لگتا ہے وہ جھکتی ہے۔ سو اگر آپ اپنی کسی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہیں، پھر دوسری کو لاتے ہیں، تیسری کو لاتے ہیں، بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں، تو اکڑنے کی گنجائش تو رہی نہیں، آپ اکڑ سکتے نہیں۔ اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ کی سمجھ میں ایک بات آ گئی ہے اور آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں، ہم نے ڈھونڈنا چھوڑ دیا، ہم ڈھونڈے بغیر پانا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ کہیں گے کہ امید کا اگلا قدم جستجو ہوگا؟ یقیناً، اور جستجو یہاں سے شروع ہوگی۔ گاڑی مجھ پر سفر کرے گی یا میں گاڑی پر سفر کروں گی؟ کرسی مجھ پر بیٹھے گی یا میں کرسی؟ یا میں کرسی پر بیٹھوں؟ کرسی تو حواس پہ بیٹھی تو ہے۔ کرسی اس لیے بیٹھی ہے نا کہ ہم کرسی کی جگہ نہیں رکھتے، اپنے آپ کو اپنی جگہ نہیں رکھتے۔ پابلو نرودا کی ایک نظم ہمارے پاس موجود ہے، واہ واہ، چونکہ جہد مسلسل کی بات ہو رہی ہے اور ہمارے ان کے دنیا کے کم و بیش ترقی پذیر ملکوں کے مسائل ایک جیسے ہی ہیں کہ ہمیں امید کی بوتل میں کہیں ہوس، کہیں خواہش، کہیں شراب بیچا گیا۔ آپ پروڈیوسر صاحب دکھائیے گا کہ پابلو کی آواز میں ہمارے پاس کیا پیغام آیا۔ واہ واہ، To run away from sensible advice. بہت اچھی بات ہے۔ کبھی اس سے سر بھی پھرے اچھا تو- جملہ پہلے آ چکا جس کا میں کچھ یوں ترجمہ کروں کہ جو لمحوں کی آواز نہیں سن سکتے، واہ، وہ صدیاں طے کرنے کی فکر میں ہیں۔
कैसे मुमकिन है? लोग कहते हैं कि आदमी सीखता है वक्त से। वक्त है उस्ताद, उस्तादों में एक उस्ताद, वक्त भी है, मगर सबसे बड़ा उस्ताद तजुर्बा है। और ये जो सेंसिबल एडवाइस की बात है, वो इकबाल भी कह गए, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। वाह वाह, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। तो क्या मैं सिर्फ आँख के नूर के लिए जीऊँ, बस उसी को मानूं जो नज़र आ रहा है? अब तो आँख भी तीसरी आँख है कंप्यूटर की, अब तो आँख भी आपको पता है कि वो जो कंप्यूटर है वो बहुत अच्छी तरह आपको आपके सामने खोल के रख देता, जिससे हम कह रहे हैं लोग ख़राब हो रहे हैं। नहीं, उसी में भलाई का भी बहुत सामान है। मैं 10 किताबें नहीं ख़रीद सकती, नहीं है किताब ख़रीदने की इस्तेताअत नहीं, या रखने की जगह नहीं। मैं एक उंगली के दबाव से, ठीक है, ठीक है। अब ये इंतखाब किसका हुआ? इस इज्जत का कि मैं परखे जाने के लिए पैदा की गई। वाह, परखे जाने के लिए पैदा की गई। हमजा शुजात को भी शामिल कर लें इसमें। हाँ, ज़रूर, चूँकि जो सुनाइए। मौसीकी में उम्मीद के पैगाम आए हैं वो अपनी ही तरह के हैं कि बड़ी मौसीकी लम्हों की आवाज़ है। वाह, बहुत अच्छा। तो इस लम्हे की आवाज़ क्या है वो शुजात से सुनते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसी पे कि ये जो जुस्तजू है ये कहाँ है, और आरज़ू सब्र तलब और तमन्ना बेताब कहाँ है। जी ठीक। रांझा रांझा कर दीदी में, ओ रांझा रांझा कर दीदी में, एथे आपे रांझा हो सदोनी मैनू दीदो रांझा, ते हीर न आखे कोई। माए नी रांझा, माए नी रांझा, जोगड़ा बने आया। माए नी रांझा, जोगड़ा बने आया। माए नी रांझा, जोगड़ा बने आया। रांझे वल्लों रोक न माए, रांझे वल्लों रोक न माए, मौला मेल कराया। माए नी रांझा, जोगड़ा बने आया। माए नी रांझा, जोगड़ा बने आया। रांझे दे नैन कटोरे, बाजा वांगू लैंदे डोरे।
اس رانجھے دے اس رانجھے اس رانجھے اس رانجھے دے نین کٹورے بازاں وانگوں لے دے ڈورے میرے سینے اندر بسدا ہے میرے نونو دے وچ رچدا ہے میرے سینے اندر بسدا ہے میرے نونو دے وچ رچدا ہے میں رب دا شکر مناواں میرا رانجھا ویڑے بڑیا مائے نی رانجھا جوگڑا بن گیا مائے نی رانجھا جوگڑا بنیا دنی دنی نی دنی نی دنی 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 نی دنی دنی نی دنی نی دنی نی دنی نی دنی دا بگا بنی دا گدا بدنی دا نی دنی دا دنی نی دنی دا دنی دا دنی دا دنی دا دنی دا پانی دا گا بگا بنی دا نی دا نی دنی دا بدا بما با گا دنی دا گا بسنی دا گا بسنی دا گا بدنی دا گا بسنی دا گا بدنی دا گا بدنی سا 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 رانجھن جوگی میں جگیانی اس دی خاطر ہر سامان میرے سینے اندر بسدا ہے میرے نونو دے وچ رچدا میرے سینے اندر بسدا ہے میرے نونو دے وچ رچدا میں رب دا شکر مناواں میرا رانجھا ویڑے بڑیا مائے نی رانجھا جوگڑا بن آیا مائے نی رانجھا جوگڑا بن آیا رانجھے ولوں روک نہ مائے رانجھے ولوں روک نہ مائے مولا میل کرایا مائے نی رانجھا جوگڑا بن آیا رانجھا خواتین و حضرات، رات گئے کی نشست ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی محترمہ عارفہ سیدہ سے گفتگو ہے۔ عارفہ آپا، وقفے پر جانے سے پہلے ہمارے عزیز شجاعت نے کیا اچھا پنجابی کافی سنائی، اور عشق کا بالہانہ پن تھا تو نوجوان کے لہجے چہرے انداز سے جھلکتا تھا۔ یہ جو عشق کی کیفیت ہے یہ بھی آج مسئلہ حل کیجئے، اس کو کس خانے میں رکھیں گے؟ یہ جستجو ہے، یہ ہوس ہے، یہ خواہش ہے، یا یہ امید ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، مگر میں ایک بات چھوٹی سی یہاں کہنا چاہتی ہوں۔ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس میں سے بہت سے اس بات پر کچھ خفا بھی ہو سکتے ہیں کہ مشکل باتیں ہیں۔ یہ مشکل باتیں نہیں ہیں، باتیں بہت سادہ ہیں، ضرورت اپنی تربیت کی ہے۔ واہ! ہمیں کتاب رٹنا آ جاتی ہے، کتاب سے سیکھنا نہیں آتا۔ میں یہ سمجھتی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عشق کہاں رکھیں گے، پہنچتے ہیں اس تک بھی، اور میں اپنی اس بات کو بڑھاؤں گی کہ دیکھیے ہم میں سے کوئی بھی بے امید نہیں ہوتا اور نا امید نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ جو ہم جب چاہیں اسی وقت مل جائیں، وقت پہ ہمارا اختیار نہیں۔ جب بالکل نہیں لگتا کہ ملے گی تو امید کھلکھلا کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب کبھی دراصل امید کرنے والے کو تھوڑا سا صبر چاہیے، اپنے آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔
میں نے کہا نا ہم جمع ہو کے زندہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، الگ ہونے کے لیے نہیں۔ یہاں انہوں نے جو کافی گائی ہے کیا اچھی بات کہی، میں رانجھا کو امید سمجھ لوں تو وہ اس امید نے ہیر کو بدل دیا، رانجھے کو نہیں۔ واہ بھائی واہ، ہاں ٹھیک، یہ عشق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امید یقین سے پیدا ہے۔ ہوس ہر چیز خود حاصل کر لینے کا نام ہے۔ سب چیزیں مجھے مل جائیں تو کیا مزہ آئے گا اگر میرے سامنے والے ناخوش بیٹھے۔ جو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد کبھی کبھی ہوتا ہی نہیں، اور چونکہ مل جاتی ہیں وحشت سے، شدت سے، زور سے، تکبر سے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، تکبر میں امید نہیں ہے، اتنا خوف ہے کہ دوسروں کو دھمکاتے رہتے ہیں۔ جو دوسروں کو دھمکا رہا ہے سمجھ لیجئے سب سے زیادہ ڈرا ہوا وہ ہے۔ بلا شبہ۔ اچھا، اب یہ جو عشق کی بات آپ نے کی، امید یقین سے پیدا ہے، اور عشق بہت کمال کی چیز ہے۔ ہم نے تو خیر اس کے بہت ہی فلمی معنی سمجھ لی، نہیں، عشق آپ کی امید کو تازہ رکھتا ہے، امید کو زرخیز رکھنے کا ذریعہ وہ خیال کا مرکز، کوشش کا مرکز، جستجو کا لفظ آپ نے کیا ہے، اس کا مرکز یہ ہے کہ ہاں یہ اسی کی طرف بڑھنا ہے۔ آپ سوچئے اگر کوئی قوم اور کوئی معاشرہ یہ سوچنے لگے کہ رانجھا یہی ہے، تو رانجھا ملے نہ ملے آپ تو رانجھا ہو جائیں گے۔ عشق ایک ایسی کیفیت کہوں، وابستگی کہوں، جہاں نفع و نقصان کا خیال نہیں رہتا۔ عارفہ سیدہ یہ بات کہتے نہیں تھکتی کہ جو نقصان نہیں اٹھاتا اسے معلوم ہی نہیں کہ فائدہ کیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں۔ تو اس لیے اگر کبھی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی تو وہ مجھ سے میری صلاحیتیں چھیننے کے لیے تو نہیں ہے، میرے لیے ایک اور تازیانہ ہونا چاہیے کہ ذرا بہتر کر کے دیکھو خود کو۔ وحشت کا مارا شخص ہوس میں کبھی خود کو بہتر نہیں کرنا چاہتا، دوسروں کو اپنی ہوس میں گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اقبال نے یہ ثابت کر دیا ہم پر، اب بہت جگہ عقل اور عشق کا ذکر ہے، اور یہ کہا ہم سے کہ عقل ایک حد تک سمجھ پاتی ہے، محسوسات اور موجودات میں وہ موجودات کو زیادہ سمجھتی ہے، جس چیز کا وجود ہے، سامنے ہے، چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ عشق بڑا ظالم ہے، وہ محسوسات کو پڑھتا ہے، اندر نہ اس کا کوئی پیکر ہے، نہ اسے آپ پکڑ سکتے ہیں، نہ کچھ۔ کس قدر لطف کی بات ہے کہ ایسی وابستگی جس کا وجود نہیں ہے مگر مستحکم ہے۔ واہ، میرے رب کا وجود نہیں ہے مگر قائم۔ بے شک۔ تو عشق بہت آگے نکل گیا جب نفع و نقصان کی سطح سے آپ اٹھ گئے نا۔ زندگی میں کسی چیز کا نہ ہونا برداشت کر لینا بھی امید ہے۔ آج نہیں ملی پھر مل جائے گی، دوبارہ کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ کو مسلسل جستجو کے لیے، کوشش کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، اپنے آپ سے اوپر اٹھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ کس نے کہا کہ ناکام نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، پر ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ضد کر لیں، ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ الزام تراشی کرنے لگیں، ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو، خیال کو، وجود کو،
جو آپ کے ارد گرد ہے اس سب کو ذلیل کرنے لگے. عزت کا بہت اچھا نسخہ ہے. آپ عزت کریں, بدلے میں عزت ملے. بلا شک. آپ نفرت کریں, وحشت کریں, شدت کریں, آپ کو بدلے میں وہی ملے گا. ہم عزت کو پھر حیثیت سے کیوں ملانے لگے؟ بے وقوف ہیں. کیا اچھا جواب. بے وقوف ہیں. حیثیت کیا ہے؟ آج ہے کل نہ ہوگی. عزت کو آپ محفوظ رکھتے ہیں, اپنی ساری پوری جتنا آپ کے اندر طاقت اور قوت, وہ چاہے موجود کی ہے یا محسوس کی ہے, اس کو آپ ہاتھ سے, سمجھدار آدمی بلکہ حساس انسان اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. اس سے پیاری چیز کوئی نہیں. منصب کتنے دن کا, عہدے کتنے دن کے, نوٹوں کی باد سرسر کتنے دن کی. تم سے کسی نے آج تک یہ پوچھا ہے کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں اور تم اپنا بینک بیلنس بتاؤ تو وہ تم سے یہ تمہاری عزت کرنے لگے؟ نہیں. عزت سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ زندگی کا احترام کریں اور زندہ رہنے والوں کا احترام. واہ. یہ تصور ہے کہیں ہمارے یہاں؟ بہت لوگ ہوں گے ان کا ہم نے منہ دیوار کی طرف کر کے کونے میں بٹھا دیا ہے. آپ کے ہاں تو امید کرنا جرم ہوتا جاتا ہے, کیونکہ جو میری امید ہے وہ کسی کی خواہش اور ہوس سے ٹکراتی ہے. اور ہر آدمی ہمارے ہاں, ہر وہ شخص کے جس نے امید کی صدا لگائی وہ تو پہلے معطوف ٹھہرا. امید سحر کی بات سنو, فیض صاحب کے ساتھ کیا گزرا. جتنی امید فیض صاحب نے باندھی ہے اپنے کلام میں, اور سب سے زیادہ نامہربان حالات کا وہ شکار ہے, تو ان کو امید لگا کے کیا ملا؟ فیض صاحب مجھے بے حد عزیز ہیں. کیسا ہی غمناک, ہمت شکن شعری سلسلہ ہو, وہ کہیں آخری مصرع شمع کو بجھنے نہیں دیتا. دو باتیں ہو گئیں. فیض صاحب نے ایک اور چیز قائم کر دی کہ حقیقت امید کو ختم نہیں کر سکتے. حالات تلخ ہیں نا, دن بد مزہ ہیں, آوازیں اونچی ہیں, لفظ بہت ہے, زبان شائستہ نہیں. جو زبان ہمارے یہاں آج کل لکھی اور بولی اور طور طریقے ہیں, کیا ہو گیا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دین کامل کے, رہبر کامل کے تابع میں سے ہیں. بات افتخار عارف تک چلی جائے گی, لیکن آپ کی ہمدم دیرینہ ہے. ایک آپ فیض صاحب کو پڑھاتی ہیں اور ایک وہ فیض صاحب کو پڑھا کرتی ہیں. محترمہ زہرا نگاہ کی آواز میں ہمارے پاس, میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ان کے پڑھنے سے معنی سیکھے ہیں. واہ, سنائیے جی, زہرا آپا کو سنائیے, فیض صاحب کو سنائیے. مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے, لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک گھڑی ہے, ہمت کرو جینے کو بھی عمر پڑی ہے. فیض صاحب کی جتنی نظمیں دیکھیے, ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے, کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے, ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے, ان قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاق کے قافلے. ایسے وجا کا پہلو, اور اگر وہ آپ کی تو نگاہ کے سامنے ہے کہ جو جس حالات سے وہ گزرے, کیسے کوئی شخص, ہم تو ایک دم نا امید ہو جاتے ہیں, اور نا امید ہو کے ہم تلخ ہو جاتے ہیں, اور تلخ ہو کر ہم وحشی ہو جاتے ہیں. یہ کیا درویش تھا؟ یہ اپنے آپ سے مطمئن آدمی تھا, حقیقت کو قبول کرتا تھا جو باہر کی ہے, مگر اس حقیقت کو نہیں بھولتا تھا جو اندر کی ہے. کوئی سب سے بڑی بات جو ایک ہمیں قدرت نے سکھائی کہ وقت ایک سا نہیں رہتا اور گزرتا ہے,
اور بڑا کرم کرتا ہے، صرف گزرتا ہے، پلٹ کے نہیں آتا، واہ واہ، پلٹنا نہیں آتا اس کو۔ تو جس وقت کو پلٹنا نہ آتا ہو اس سے امید کیوں کھوئی جائے؟ گزر رہا ہے نا، گزرا ہے، گزر جائے گا۔ فیض صاحب کے ہاں جو رجائیت ہے، رجا امید ہی ہے نا۔ آپ کیسے زندگی کو امید سے الگ کر کے جئیں گے؟ آپ دیکھیے کہ وحشت کی عمر 5 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، انتخاب لڑکے آتی ہے کیا؟ 5 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، شدت بھی بڑھے تو 11-12 سال بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک اطمینان کی دولت ہے جو امید دیتی ہے۔ واہ، باہر کی دنیا خراب ہوتی ہے۔ میری اپنے میں نوجوان نسل کی بہت بڑی وکیل ہوں، میں انہیں ذرہ برابر گناہ گار نہیں کہتی۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ سارا زمانہ ان کی وجہ سے خراب ہو گیا، جو ہم نے انہیں دیا وہ انہوں نے لے لی، جی، اگر ہم کچھ اور دیتے تو وہ بھی لے لیتے۔ فیض کو کیوں اتنا پڑھ رہے ہیں لوگ؟ شجاعت نے پڑھا ہے کیا فیض صاحب کو؟ جی بالکل۔ کچھ یاد ہے کیا فیض صاحب کی کوئی شے؟ آج ایک چیز نظم میں سنانا چاہوں گا آپ کو۔ چلو سنو۔ ہاں، واہ، واہ، بہار آئی، بہار آئی، تو جیسے یک بار لوٹ آئیں ہیں پھر عدم سے وہ خواب سارے، شباب سارے جو تیرے ہونٹوں پہ مر مٹے تھے، جو مٹ کے ہر بار پھر جیے تھے، نکھر گئے ہیں گلاب سارے۔ نکھر گئے ہیں گلاب سارے جو تیری یادوں سے مشکبو ہیں، جو تیرے عشاق کا لہو ہے، ابل پڑے ہیں عذاب سارے۔
ملالے والے دوستاں بھی خمار آغوش مہوشاں بھی غبار خاطر کے باب سارے تیرے ہمارے سوال سارے جواب سارے باہر آئی تو کھل گئے نئے سرے سے حساب سارے باہر آئی تو جیسے اکبر لوٹ آئے پھر عدم سے وہ خواب سارے شباب سارے بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ کیا بات، آج تو امید ہو گئی ہے کہ کچھ ہمارا آبرو رہ جائے گی، کچھ ہماری موسیقی کی۔ دیکھیے یہ جو فیض صاحب کے یہاں باہر آئی ہے وہ اندر آ رہی ہے اور بیک وقت ایک مصرے میں کتنے منظر ہیں جی چند لفظوں میں۔ یہاں وہ بہت حافظ سے متاثر ہے۔ زبان کی جو نفاست ہے، زبان کی جو پاکیزگی ہے، جو ہمارے یہاں لوگ بھول گئے۔ پاکیزگی کا مطلب نیت کو باوضو رکھنا ہے۔ واہ، دیکھیے تکبر والا میرا حشر خراب کرے، طاقت والا میرے معاشرے میں ہلچل مچائے، مچنے دیں، وہ میری اندر کی دنیا نہیں اجاڑ سکتا۔ یہ پہنچ نہیں ہے کسی کی، پہنچ میری ہے۔ اتنا سا احساس کر لیں تو بہت خوش رہیں۔ اس کے لیے تو اطمینان قلب کی ضرورت ہے، وہ کہاں سے آئے گا؟ اگر ہر لفظ کے منفی معنی نہ نکالیں، ہر بات کو غلط نہ سمجھیں، ہر چیز حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز میں تقسیم نہ ہو جائے، اطمینان ہی اطمینان۔ غلطی کرنا خرابی نہیں ہے، غلطی کو دہرانا گناہ ہے۔ واہ، اگر ایک دفعہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ غلطی، جب تک پتہ نہ چلے معافی، جس دن یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہم غلطی کر رہے ہیں وہ گناہ ہے۔ آپ نے سجاد صاحب کو سنا؟ میرے نزدیک گناہ بے سرا ہو جانا ہے، زندگی سر میں رہے، کیا بات، کونپلیں پھوٹیں، چڑیاں چہچہائیں، تو باہر کی دنیا برداشت کرنے کی ہمت ہو جاتی ہے۔ باہر کی دنیا کو برداشت کرنا ہے۔ وہ لوگ کم ہمت ہیں جو اپنے نصیب کو، قسمت کو، ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، نہیں، ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ہم خود اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دوں میں اپنی امید؟ ایک ذرا سی طمانینت، ایک ذرا سی خوشی، ایک ذرا سی روشنی، کسی خیال سے، کسی بات سے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں تمہارا، کیا اچھی چیزیں آئی سنوا دی،
बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ नून मीम राशिद की नज़म से लेकर फैज़ साहब की। ये शायर गुमान में नहीं है, वहम में नहीं है, खौफ में नहीं है, ये यकीन में है। यकीन से उम्मीद पैदा, उम्मीद पे खौफ का साया मत पड़ने दीजिएगा। आसिफ, आप मुझे उम्मीद में क़नात पढ़ा रही हैं, आप मुझे उम्मीद में इज्तिमाइयत पढ़ा रही हैं, लेकिन आपके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम है गालिब। वो तो तमन्ना को एक कदम में देखते हैं, उनका तो है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम। यादव की सूरत हाल है। देखिए, अशरफुल मखलूक़ात उसी को कहते हैं। हमसे कहा गया कि भेज रहे हैं हम तुम्हें कि तुम जुस्तजू करो, तलाश करो और पाओ। हमने सोचा सिर्फ दुनिया पा लेने का नाम फ़तह है। पहली फ़तह खुद को पा लेने का नाम, पहली फ़तह, फिर आपने कह लिए दूसरे सफ़र। गालिब की मैं कहती हूँ कि उसका ये शेर मेरे दिल पे लिखा है, मेरे लिए रोशनी है। नफस न अंजुमने आरज़ू से बाहर खींच, नफस न अंजुमने आरज़ू से बाहर खींच, ये बिल्कुल फ़ारसी के लहजे का उर्दू में है। आरज़ू जो है उससे उम्मीद पैदा होती है, यकीन, आरज़ू, उससे उम्मीद पैदा, उम्मीद से आरज़ू नहीं होती। नफस न अंजुमने आरज़ू से बाहर के, एक सांस मत लेना बेकसी में, बेबसी में, ना उम्मीदी में। हाँ, शराब गर नहीं, लोग खफा ना हो जाएं, शराब यहाँ इस्तारा है। जी जी। शराब गर नहीं, इंतज़ार सागर खींच। वाह, इंतज़ार। अच्छा, अपनी बारी आने का जो इंतज़ार करता है उसको क्या उम्मीद है कि उसको तैयारी की मोहलत मिल रही है, तैयारी की मोहलत मिल रही है, ताकि जब उसके सागर उसके सामने आए तो उससे सागर बेआबरू ना हो। वाह। नफस न अंजुमने आरज़ू से बाहर खींच, शराब गर नहीं, इंतज़ार सागर खींच। सब्र, बर्दाश्त, निफासत मिजाज, अक्ल का स्वाले होना, और ख़याल आपको महकाता है। हमारे बहकाता नहीं है ना, बहकाता नहीं है। अगर ख्याल है तो, अगर वहशत है तो बहके हुए हैं आप, वही ख्याल वहशत हो जाता है। वही ख्याल आपको इस बात पर आमादा करता है कि जो कुछ हाथों में आ गया बस वही है। मज़े की बात तो ये है कि जिनके दिल भरे होते हैं उनके हाथ कभी फैलाने के लिए खाली ही नहीं होते। वाह वाह वाह। जिनके दिल भरे हैं उनके हाथ फैलाने के लिए खाली नहीं है। उम्मीद है उन हाथों को। आप चीज़ें चोरी भी कर सकते हैं, डाका भी डाल सकते हैं, और आप वही चीज़ें अपनी मेहनत, कोशिश, जुस्तजू, इकबाल के लफ्ज़ों में इश्क, कि हर मंजिल से गुज़र जाने का हौसला हो तो भी आपकी। आप अभी भी इस दुनिया में देखिए, यूरोप में जर्मनी को देखिए, एशिया में जापान को देखिए। अमरीकी सदर ने दूसरी जंग अजीम में बहुत मज़ाका उड़ाते हुए जापानी वज़ीर आज़म से पूछा था कि तुम अब किस चीज़ पे जियोगे, किस चीज़ को आगे बढ़ाओगे, तरक्की कैसे होगी? तुम्हारे पास ज़मीन नहीं, ज़रा ज़रा से टुकड़े, जो था वो सब हमने मिटा दिया, अब बताओ तुम किसे जर? उसने कहा इंसान के इख्तियार को। बढ़ा दिया ना, बढ़ा दिया ना। दुनिया में कहाँ पहुंचा जापान, मगर क्या उसने झुकना छोड़ दिया? उनकी तो तहजीब में है। झुकना छोड़ दिया। मुझे अपनी माँ की बात याद आती। पेड़ झुका, हाँ, फलदार फलदार टहनी अकड़ सकती ही नहीं। काहे, कैसे अकड़े? उस पर उम्मीदों का बोझ। आहा।
اس پر امیدوں کا بوجھ ہے، وہ کیسے اکڑے؟ یہ مشکل باتیں نہیں ہیں تمام ان لوگوں کے لیے جو سارا دن زبان کے ساتھ اس کو ذلیل کرنے میں زبان کو لگے رہتے۔ ہر آدمی اگر اپنی جگہ اپنی حد کو سمجھ لے، ہم سب کی حدیں، ہم سب کا انتخاب بھی کبھی کبھی ہماری حدیں بناتا ہے۔ لیکن اب تو بہادری اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ تو سوچئے معاشرے کا دماغ لوٹ گیا، یہ کیوں نہیں لوٹ؟ ابھی ہم بہادری سمجھتے تھے جس نے سچ بات کہہ دی جب اکثر جھوٹ بول رہے ہیں، جی ہم بہادری کہتے تھے کہ جس نے اس کی مدد کر دی جس کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ امید آپ کو سکھاتی ہے اپنی ذات سے اٹھ کے جینا۔ اشرف المخلوقات اس بس ذات کا پابند نہیں ہے۔ ہر چیز آپ کے لیے جستجو کا سامان ہو سکتی ہے۔ ہم کسی کے ساتھ نیکی بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی اتنا تکبر ہے، اس میں بھی اتنی نمائش ہے کہ کوئی حد نہیں، وہیں برباد ہو گئی وہ۔ ظرف چھوٹے ہو گئے، معاف کر دینا۔ الفا، آپ نے جاپان کا ذکر کیا، آپ نے جرمنی کا ذکر کیا، ذرا اس مرکز امید کی بھی بات کر لیں جو اقبال کو کشت ویرا نظر آتی تھی، لیکن یہ امید تھی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ اس سرزمین نے ہمیں عزت، افتخار، نام دیا۔ 3 سیلاب آئے تاریخ کے بدترین، اور دیکھیے کچھ تو اس زمین میں اور اس کے لوگوں میں کوئی کمال تھا کہ فاقے سے، بیماری سے، بھوک سے ایک آدمی نہیں مرا۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے سر پہ چھت نہ رہی ہو کیونکہ سیلاب آ گیا تھا اور وہ سڑک پہ آ کے اب شہروں میں رہتا ہے، ایسا نہیں ہوا۔ زلزلہ آیا، ہماری اپنی سکت نے اسے پرکھ رہا ہے نا ہمارا رب۔ تو پھر ہمیں اس سرزمین پہ سے اعتبار اٹھتا کیوں نظر آ رہا ہے؟ ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم باہر جائیں گے، وہاں ڈش واشنگ کر لیں گے، اس میں بڑی عزت ہے، یہاں کھیت مجھے میں ایک ہل بات چلاتے بتاؤ، ہوئے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، بندر تماشا کرتا ہے اور شیر حملہ، کھاتے دونوں، اور وہ کسی دوسرے کا مارا ہوا شکار بھی نہیں کھاتا۔ شیر بندر کو نچوا لو، جس کی ڈگڈگی پہ نچوانا۔ ڈگڈگی پہ ناچنے کا نام زندگی نہیں ہے، تماشا ہے۔ غالب نے صحیح کہا تھا، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ آپ دیکھیے، میرا یقین ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ بہت پناہ دینے والی زمین ہے۔ میں اس زمین کی ممنون ہوں کہ میرے کھڑے ہونے میں میرے پیروں کو پکڑے رکھتی ہے۔ اس سے زیادہ خاکساری کوئی ہوگی تو مجھے چاہیے کہ اس کی عزت کروں۔ میرا قائد صرف اور صرف محمد علی جناح، بلا شکر۔ کیا غضب کا امید پرست شخص، ایک اقلیت کے لیے ایک آزاد جمہوری ریاست ان کو دے کے خوش نصیب تھے کہ جلدی چلے گئے۔ ہم نے کیا کیا اپنی اقلیتوں کے ساتھ؟ کیا وہ سلوک جو ہم جس کی شکایت کرتے تھے کہیں ہم پر اندر اثر کر سکا؟ ہمارا احساس بھیگا کہیں ذرا نم ہو تو؟ ہم تکبر میں اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، جیسے بندر سے وہ کہتا ہے نا کہ بھئی تو سسرال جا رہا ہے، تو ہم تو ہر وقت سسرال جاتے رہتے ہیں۔ کبھی میکے میں بھی رہ جاؤ۔ نہیں، بہت بہت بے خبری، بہت غفلت اور بہت کاہلی فکر کی۔ بہانے کون تراشتا ہے شمع؟ ناکام جو امید نہیں کر پاتا۔ آپ کسی سے پوچھیں بھئی تم نے یہ کیوں نہیں؟ بس جی کچھ حالات خراب تھے، طبیعت ٹھیک نہیں۔
یہ سب ہوگا زندگی میں. کس نے کہا کہ جو ہے وہ پھول بچھے رہیں گے ہمیشہ آپ کے راستے. یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں. تو نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. واہ. کانٹوں پہ سونے والا پھولوں کی حفاظت کرے گا. پھولوں پہ چلنے والا اس کی پھولوں کو مسلنا جانتا ہے. قدر نہیں آئے گی. یہ بڑی باتیں نہیں ہیں. آپ کے معاشرے میں سے عزت کا احساس ان چیزوں پر رکھ دیا گیا جو ہر کسی کی دسترس میں نہیں ہے. غریب اپنا دیہات کی پرسکون اچھی بھلی زندگی چھوڑ کے شہر آتا ہے کہ اس کے بچے وہاں جا کے بڑے آدمی ہو جائیں گے. یہاں آ کے وہ ہمارے شہروں کے جن علاقوں میں رہتا ہے وہ اس کی گاؤں کی زندگی سے زیادہ بدتر ہے. بالکل. گندگی، پانی نہیں، رہنے کی مناسب جگہ نہیں، کھلی فضا نہیں. کیا لالچ ہم نے دیا؟ آپ تو ملک سے باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. جتنا آپ کے ملک میں دیہاتوں سے شہروں میں ہجرت ہو رہی ہے. دیہاتوں کی زمین کو آپ نے اپنی انا کے سیمنٹ سے بلند و بالا عمارتوں کا جنگل کھڑا کر دیا. جو سیمنٹ کے جنگل میں رہتا ہے اسے نہ جنگل کی خوشبو آتی ہے نہ اسے جنگل کے سائے کا پتہ ہے. واہ. کیسے جیتے ہیں لوگ خوشبو اور سائے کے بغیر؟ پوچھو نا، چلو افریقیوں سے پوچھو. مگر کبھی ان کی موسیقی سنو، کیسی جاندار موسیقی ہے. جو آوازیں ان کے پاس ہیں وہ اپنے جسم کو جس طرح جنبش دے سکتے. ایک خیال ہے، اپنے آپ سے امید. تم باہر کی دنیا اجاڑو، میں اندر کی دنیا بسائے رکھوں، تب بنتا ہے معاشرہ. ہم سب اجاڑنے میں شریک ہو جاتے. صف بندی ہے. تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. مسلمان عقیدے کا نام نہیں، مسلمان اس یقین کا نام ہے جو اپنے آپ سے، اپنے جیسوں سے اور اپنے خالق سے امید رکھتا ہے. تو مجھے بلاتے ہو، میں آ جاتی ہوں. اگر میرے دل میں خوف بیٹھ جائے کہ یہ شخص مجھے گھسیٹے گا، کمتر کر کے دکھائے گا، تو میں وہ نہیں کہہ سکوں گی جو میرے دل میں ہے. اور کبھی کبھی رات گئے تو دل کی بات کر لینا چاہیے. واہ. دن کے شور میں آواز گم ہو جائے گی تو کیا ہوا. ہم نے اپنے لوگوں سے سچ مچ نیک نیتی چھین لی. ان کی سمجھ میں آیا کچھ حاصل ہونا ہے، کچھ آرام چاہیے، کچھ سکون چاہیے، عیش چاہیے. بنائے عیش صرف تجمل حسین خان کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے. اس عیش کا سامان ہم خود کر لیں. مگر ہم اپنے عیش کا سامان خود کرنے کی بجائے وہ سامان دوسروں سے طلب کرتے ہیں. یہاں سے معاشرہ وحشت، شدت، بے خبری اور تکبر اور غرور میں مبتلا ہے. میری بات سلسلہ رکے گا کہاں؟ یہ سلسلہ رکے گا کہاں؟ رک کیوں نہیں جاتا؟ رک جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ ہم پرکھے جانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے. اس معاشرے کو ہر 5 سال بعد پرکھو. واہ. ہم پرکھے جانے کے لیے پیدا کیے گئے. اس معاشرے کو، اس لوگوں کو، اس قوم کو جس میں 52% ہم کہتے ہیں کہ خواندہ لوگ ہیں، 48% خواندہ نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ احساس تو ہے اس کے پاس، بالکل پہچان تو ہے اس کے پاس. ہم لوگوں کو اعتبار دینے کی بجائے شک کرنا، شبہ کرنا سکھاتے ہیں. ہاں ہوتا ہوگا،
نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ عارفہ سیدہ کی باتیں کتابی باتیں، اردو بہت پڑھ لی انہوں نے. دونوں چیزیں بہت ان کا ہیں. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. یہ دیکھیے کہ 2 گھنٹے اور کیسی امید کیا؟ آپ نے باندھی آج. نہیں، اور کیسا ہر چیز اچھی، سوال گہرے، جواب ڈھونڈنے کی امید، شاعری وہ جو تیار نہیں ہے اپنے آپ کو زندگی کے اندھیرے میں سپرد کر دینے کو. اندھیرا ہے مگر وہ تیار نہیں ہے خود کو اس اندھیرے میں سپرد کر دینے کی. واہ. اس اندھیرے سے بچنے کی ایک ہی بات ہے، اندر کی روشنی جلا. وہ امید. اپنے آپ سے، اپنے جیسوں سے، زندگی سے اور زندہ رہنے والوں سے، اور اس سب میں جو یہ ہر روز تماشا ہو رہا ہے نا میرے تمہارے آگے، اس کو برقرار امید. اچھا، اگر امید نہ ہوتی تو ہم یہاں نہیں پہنچتے. وہ جو فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ ایک شمع کو ہلکا کیے بیٹھے رہو یارو، مجھے لگتا ہے وہ شمع آپ ہیں، اور رات گئے کی نشست میں ہم آپ کو گاہے بگاہے ہلکا کیے بیٹھے رہیں گے. اس لیے کہ خواتین و حضرات، آپ نے محترمہ عارفہ سیدہ کی گفتگو سنی. امید کے کیا پہلو ہیں. اگر آپ مالی منفعت میں ہوس کو امید کا نام دیے بیٹھے ہیں تو پیغام آپ کے لیے تھا. اگر آپ تساہل پسندی سے کسی من و سلوا کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور اس کو امید کا نام دیتے ہیں تو بھی عارفہ سیدہ کا پیغام آپ کے سامنے تھا. اور اگر آپ میں یہ ہمت ہے کہ وہ جو تصورات ہیں، وہ جو خواب ہیں، انہیں اپنی ہمت سے آپ تعبیر کر لیں تو آپ امید کا مطلب جان گئے ہیں. عارفہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جتنی اچھی بات عارفہ آپ نے کی ہے، عارفہ آپ کو ہم سب کی زندگی لگ جائے. اور اب تم ہمیں کیا سنا رہے ہو تاکہ بڑی پر امید گفتگو جو ہے ایک اور امید کے ساتھ آگے بڑھے؟ جی، ایک بڑا خوبصورت گیت میں سنانا چاہوں گا آپ کو. تو محبت بھرا گیت ہے. واہ. پیار بھرے دو شرمیلے نین